اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ زہیر بن ابی سلمہ کو، نشأتہ و حیاتہ، ان کی پیدائش اور ان کی زندگی، حالات زندگی کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ نشأ زہیر بن ابی سلمہ بن ربیعہ بن رباء المزنی فی اقارب ابیہ من بنی غطفان۔ زہیر بن ابی سلمہ بن ربیعہ بن رباء المزنی نشأ پلے بڑھے ہیں، فی اقارب ابی، اپنے ابو کے رشتہ داروں میں، یعنی اپنے ددھیالی رشتہ داروں میں، من بنی غطفان، بنی غطفان میں، ان کے والد صاحب کے رشتہ دار ہوں گے تو وہاں پر بنو غطفان میں یہ پلے بڑھے ہیں۔ ولزم بشامہ بن غدیر خال ابیہ، اور بشامہ بن عدیر سے یہ جا کر چمٹ گئے، یعنی کہ ان کے ساتھ لگ گئے، خال ابیہ، جو ان کے ابو کے ماموں تھے، یعنی ان کے ساتھ جا کر کے یہ انہی کے پاس جا کر رہنے لگے۔ وکان رجلا مقعدا عقیما حکیما، مقعد کہتے ہیں جو بستر پہ پڑ گیا ہو، تو وہ آدمی جو تھا وہ بستر پہ تھا، عقیما اور بے اولاد تھا، حکیما اور حکیم تھا۔ قد اشتہر بسداد الرأی وجودۃ الشعر ووفرۃ المال، اور وہ مشہور تھا بسداد الرأی، عمدہ رائے، اور وجودۃ الشعر، اور عمدہ شعر کہنے میں، ووفرۃ المال، اور مال کی فراوانی میں، یعنی ان دو تین چیزوں میں وہ کیا تھا، مشہور تھا۔ اس کی رائے بھی بڑی اچھی ہوتی تھی، اس کا شعر بھی عمدہ ہوتا تھا، وفرۃ المال، اور مالداری بھی اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ دیا تھا۔ تو وہ آدمی کیا تھا، بیٹھا ہوا صاحب فراش تھا، عقیماً، بے اولاد، بانج تو نہیں کہیں گے تو بے اولاد کہیں گے، حکیم اور حکیم تھا۔ فاقترف من شعره وتأثر بعلمه وحکمه، اقترف چلو بھر کا پینا، یہاں معنی ہے کہ اس کے شعر میں سے مکمل طور پر اس نے اس کا شعر میں سے حاصل کیا، وتأثر بعلم، اور اس کے علم اور اس کے حکمت سے متاثر ہوا۔ وظهر ذلك جليا فيما رسع به شعره من درع الحکمہ، وظهر ذلك، اور یہ چیز ظاہر ہے، جلیا واضح طور پر، یہ چیز واضح طور پر ظاہر ہے، فیما، اس چیز میں، رسع بھی، جس کے ذریعے اس نے اپنے شعر کو مرصع کیا، مرصع کہتے ہیں مزین کیا، من درر الحکمہ، کس سے، حکمت بھرے موتیوں سے، یعنی کہ اس کے اشعار جو ہے وہ اس میں کیا حکمت بھری موتیاں ہیں۔ وہ کہاں سے سیکھا اس نے، اپنے والد صاحب کے ماموں سے۔ تو وظہر ذالک جلیاً، یہ چیز واضح طور پر موجود ہے، فیما، اس شعر میں جس کے ذریعے اس نے اپنے شعر کو کیا کہ رصع یرصع، مرصع مزین کیا ہے حکمت کے موتیوں سے۔ ولما مشى الحارث بن عوف وحرم بن سنان المريان بالصلح بين عبس ودبيان وأدفأ نار الحرب باحتمالهما ديات القتل عن الحيين وقد بلغت 3000 بعير۔ دیکھیں یہاں سے، ولما مشى الحارث بن عوف، جب حارث بن عوف چلے، اور حرم بن سنان، المریان، شاید کہ یہ دونوں جو ہیں مر کوئی قبیلہ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، تو حارث بن عوف اور حرم بن سنان مری، یہ سب چلے کہاں، بالصلح، صلح کرانے کے لیے، ابس اور ذبیان کے بیچ، وَأَطْفَأَ نَارَ الْحَرْبِ، اور ان دونوں نے جنگ کی آگ کو بجھایا، بِاحْتِمَالِهِمَا دِيَاتِ الْقَتْلَى، مقتولین کے، قتلہ قتل کی جمع ہے، مقتولین کی دیت کو احتمال اٹھا لینا، مطلب اپنے اوپر اٹھا کر، الحیین، دونوں قبیلوں کے مقتولین کے دیات کو اپنے اوپر اٹھا کر کیا کیا، جنگ کے آگ کو بجھا دیا۔ اب وہ کتنا تھا، وقد بلغت 3000 بعیر، وہ جو دیات جو دینا ہے وہ کتنا ہے، 3000 اونٹ۔ استفزته هذه الأريحية فمدحهما بمعلقته، اریحیہ کا معنی یہ واقعہ، یہ جو اس کی خوش اخلاقی ہے، تو خوش اخلاقی نے کیا کیا، استفاز اس کو اور زیادہ ابھار دیا، استفزت ہو، اس خوش اخلاقی نے، اس بلند اخلاق نے اس کو، شاعر کو کیا کر دیا، ابھار دیا۔ تو اس نے کیا کیا، فمدحهما بمعلقته، ان دونوں کی اس نے تعریف کی اپنے معلقے میں، ثم تابع مدحه لحرم بن سنان، پھر حرم بن سنان کی اس نے کیا کیا، لگاتار مدح کیا، تابع لگاتار مدح کیا بہت دنوں تک، وہ اطنب فی ذلک،
اور اس میں کیا کیا بہت زیادہ اس نے اتنبا یعنی کہ اس کی لمبے لمبے قصائد کہنا. اتنبا تو اتناب، ایجاز اور اتناب ہم لوگ بلاغہ میں پڑھتے ہیں تو اتناب کہتے ہیں بڑے بڑے اور ایجاز کہتے ہیں مختصر. وہ اتنبا فی ذالک، اور ان کے بارے میں بڑے بڑے قصائد کہے لمبے لمبے. حتی اقسم حرم، یہاں تک کہ حرم نے قسم کھایا اللہ یمدحہ زہیر ولا یسألہ ولا یسلم علیہ الا آتاہ عبدا او ولیدتا او فرسا. اس کو لکھ لیجئے گا کہ حرم نے قسم کھایا کہ اللہ یمدحہ زہیر، کہ زہیر اس کی مدح نہیں کرے گا، ولا یسألہ، اور اس سے کچھ نہیں مانگے گا اور نہ اس پر سلام کرے گا، الا آتاہ عبدا، مگر حرم جو ہے اس کو کیا دے گا؟ کوئی غلام، او ولیدہ یا باندی یا لونڈی، او فرسن یا گھوڑا دے گا. یعنی حرم نے قسم کھا لیا تھا کہ جب بھی زہیر اس کی مدح کرے یا اس پہ سلام کرے تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. فاستحیا زہیر من کثرت ما کان یقبل منہ، تو زہیر کو کیا شرمندگی محسوس ہوئی، من کثرت ما، وہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو وہ اس کی جانب سے قبول کرتا تھا. یعنی کہ حرم جو ہے، حرم کی جانب سے بہت ہی زیادہ عطیات قبول کرنے کی وجہ سے اب کیا لگا؟ شرم محسوس ہونے لگی. وَأَصْبَحَ إِذْ رَآهُ فِي مَلَئٍ مِّنَ النَّاسِ، وَأَصْبَحَ، وہ ایسا ہو گیا کہ جب بھی اس کو لوگوں کی جماعت، ملعون میں کہتے ہیں جماعت، جب بھی اس کو لوگوں کی جماعت میں دیکھتا، قالا، تو وہ کہتا، یعنی زہیر بن ابی سلمہ، عِمُوا صَبَاحًا إِلَّا حَرَمًا، کہ تم سب کی صبح کیا ہو؟ بخیر ہو. جیسے ہم لوگ گڈ مارننگ کہتے ہیں ویسے یہ والا ہے. عِمُوا صَبَاحًا إِلَّا حَرَمًا، دن اچھا سے کٹے سوائے حرم کی. وَخَيْرَكُمْ اسْتَثْنَيْتُ، اور تم میں سے سب سے بہتر آدمی کو میں نے کیا کیا ہے؟ الگ ہٹایا ہے، استثناء کیا ہے. وقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے لبعض، یہ بھی اوپر والا لکھ لیجیے گا، ٹھیک، عِمُوا صَبَاحًا والا یاد کیجیے گا اس کو. وقال عمر بن الخطاب لبعض اولاد حرم، عمر بن خطاب نے حرم کے کسی بیٹے سے کہا، انشدنی بعد مزائح زہیر فی ابیک، کہ زہیر نے جو تمہارے والد صاحب کے لیے مدحیہ قصیدے کہے تو ایک دو مدحیہ قصیدے انشدنی مجھے بھی سنا دو. فانشدہ، تو اس نے سنایا. وقال عمر، حضرت عمر نے کہا، انہ کان لیحسن فیکم القول، کہ وہ تمہارے بارے میں بڑے اچھی اچھی باتیں کہتا تھا، بڑے اچھے اچھے قصیدے کہتا تھا. وقال، تو اس لڑکے نے کہا، واللہ ونحن کنا نحسن العطا، اللہ کی قسم ہم بھی اس کو بہت بھر بھر کر دیتے تھے، یعنی بہت اچھی طرح اس کو عطیہ وغیرہ دیتے تھے. فقال عمر، حضرت عمر نے کہا، قد ذهب ما آتیتموہ وبقی ما آتاکم، کہ قد ذهب ما آتے، جو تم نے ان کو دیا وہ تو ختم ہو گیا، وبقی ما آتاکم، لیکن جو اس نے تمہیں دیا وہ اب تک باقی ہے. اسے بھی لکھ لیجیے گا. وکان زہیر علی جدته رحب الانات راجح الحصاة سدید الرأی شدید الورع مؤثرا للسلم مؤمنا باللہ والیوم الآخر. زہیر کیا تھا؟ علی جدت، جدت کے مالداری، یعنی اپنی مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ رحب الانا، رحبن کہتے ہیں کشادہ دل، یعنی سینہ کھلا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں. تو رحب الانات، کسی کو دل کھول کر کسی کو الوداع وہ کہنا، ایکسیپٹ کرنا. تو رحب الانات بالکل کیا تھا؟ خوش دل انسان تھا. راجح الحصاد، اور اس کی جو مزاج ہے وہ بھی کیا ہے؟ راجح الحصاد، نرم مزاج کہیں. سدید الرأی، اور سدید الرأی عمدہ رائے پیش کرنا، درست رائے پیش کرنا. شدید الورع، اور اس کے اندر تقوی، پرہیزگاری حد درجہ کی تھی. مؤثرا للسلم، اور جو سلامتی کی باتیں ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں، سلم کہتے ہیں صلح کرنا، تو صلح پر کیا کرتا تھا وہ بہت زیادہ. مؤثرا للسلم پڑھے اس کو، یعنی صلح کو وہ ترجیح دیتا تھا. مؤمنا باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر وہ یقین رکھتا تھا. یشہدہ بذلک قولہ فی معلقتہ، اس کا جو معلقہ ہے، معلقے میں جو قصیدہ ہے وہ اس پر دلالت کرتے، کس پر؟ کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا تھا. کیا ہے؟ فلا تکتمن اللہ ما فی صدورکم لیخفا ومہما یکتم اللہ یعلمی یؤخر فیوزع فی کتاب فیدخر لیوم حساب او یعجل فینقمی. کیا ہے کہ فلا تکتمن اللہ ما فی صدورکم، تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہرگز ہرگز اس چیز کو، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں، لیخفا، کہ وہ چھپ جائے، یعنی کہ وہ چھپنے والا نہیں ہے. وَمَهْمَا يُكْتَمِ اللَّهَ، اور جتنا بھی تم کیا کرو گے اللہ سے چھپاؤ گے، جتنا بھی تم کیا کرو گے اللہ سے چھپاؤ گے. یعلم،
اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے؟ ظاہر کر دیں گے. یا اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، یا عالمی کا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ومہما، اور جتنا بھی تم اللہ تعالیٰ سے چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ تو ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یؤخر، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں. فیوضع فی کتاب، تو وہ کتاب میں لکھ کر کے رکھ لیتے ہیں. یدخر الیوم حساب، اب اگر مہلت دینا ہو تو وہ قیامت کے دن تک کے لیے کیا کریں گے؟ اس کو کتاب میں لکھ کر، کتاب میں نام اعمال، نام اعمال میں لکھ کر یدخر جمع کر لیتے ہیں. اور یعجل، اور اگر جلدی مطلب مہلت نہ دینی ہو، اگر جلدی کرنا ہو، فینقم، تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، سزا دے گا. تو وہی یؤخر، مہلت دیتے ہیں تو وہ کتاب میں نام اعمال میں لکھ کر کے اس کو قیامت کے دن کے لیے جمع کر لیتے ہیں. یا پھر یہ کہ اگر جلدی ہو تو جلدی میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو جلدی ہی منظور ہو تو. وقد عمر زہیر، اور عمر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی زہیر کی عمر کیا ہوئی؟ بہت زیادہ لمبی ہوئی. حتی نیف علی المئہ، تقریباً وہ 100 کے قریب قریب رہا، یا بلکہ 100 سے بھی زیادہ. کما یؤخذ من قولی، جیسے اس کے اس شعر میں ہے، بدا لی انی عشت 90 حجتا تباعا وعشرا عشتها وثمانیہ. بدا لی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کتنا دن زندہ رہا ہوں؟ 90 حجتا، 90 سال، تباعا لگاتار، تو میں 90 سال لگاتار زندہ رہا. وعشرا عشتها، اور 10 اور بھی زیادہ، وثمانیہ اور 8، وثمانیہ اور 8، یعنی تقریباً یہ جو ہے وعشرا عشتها وثمانیہ، 90 اور 10، 100 ہوئے، اور ثمانیہ اور 8، تو کتنے ہوئے کل؟ 108. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں 90 سال زندہ رہوں لگاتار، اور اس کے بعد 10 اور پھر 8. وتوفی قبل الہجرہ، ہجرت سے پہلے اس کی وفات ہوتی ہے. کتنا؟ ب11 سنہ، تقریباً 11 سال پہلے. وقد اسلم ولداہ کعب و بجیر، ان کے 2 بیٹے کعب بن زہیر اور بجیر، دونوں نے اسلام قبول کیا ہے. بیت زہیر عریق فی الشاعری، اب شعر پڑھتے ہیں ان کا، کہ زہیر کا جو گھرانہ ہے وہ شاعری میں کیا ہے؟ بہت ہی پرانا ہے. عریق کہتے ہیں بہت ہی پرانا، یعنی کہ منجھے ہوئے لوگ ہیں. فابوہ وخالہ واختاہ سلمى وخنسہ وولداہ کعب و بجیر من الشعراء المذکورین. تو ان کے والد صاحب، ان کے ماموں، ان کی 2 بہنیں سلمہ اور خنسہ، ان کے 2 بیٹے کعب اور بجیر، من الشعراء، ان شعراء میں سے ہیں، المذکورین، جو کیا ہے؟ قابل ذکر ہیں، قابل ذکر ہیں. وذلک ما لم یکن لغیرہ، اور یہ اللہ رب العزت نے یہ چیز لم یکن لغیرہ، کسی اور کو نہیں دیا، یعنی کہ یہ چیز کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، یہ بڑائی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. یہ بڑا اچھا فریض ہے. وذلک ما لم یکن لغیرہ وہو کما علمت احد الثلاث الفحول، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 بڑے شعراء میں سے ایک ہیں، نابغہ، امرؤ القیس، الزہیر، 3 میں سے ایک ہے. وفی الناس من یفضلہ علی امرؤ القیس والنابغہ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ان کو امرؤ القیس اور نابغہ پر فضیلت دیتے ہیں. لأن شعرہ یمتاز بصدق اللہجۃ وخلوہ من الحوشی والتعقید وبعدہ عن سخف القول وحجر الحدیث. کیوں؟ لأن الشعر، اس لیے کہ اس کا شعر ممتاز ہے کس چیز میں؟ بصدق اللہجہ، لہجہ کیا ہے؟ بالکل سچا لہجہ ہے. وخلو، اس کا شعر خالی ہے کس چیز سے؟ من الحوشی، حوشی اور تعقید. حوشی کہیں گے بے ڈھنگا کلام، اور تعقید کہیں گے مشکل، تعقید مشکل، تو بے ڈھنگا اور مشکل الفاظ سے خالی ہونے کی وجہ سے. وبعدہ ان سخف القول، سخف القول کا پھر معنی وہی ہے کہ وہ بات جس میں جو صحیح بات نہ ہو، سخف القول. اور وحجر الحدیث کا معنی بھی، وحجر الحدیث بیکار کی بات، تو بے آہنگ اور وحجر الحدیث اور غلط بات سے خالی ہونے کی وجہ سے. وجمعہ الکثیر من المعانی فی قلیل من الالفاظ، فی قلیل من الالفاظ، کم الفاظ میں زیادہ معانی کے جمع کرنے کی وجہ سے. وہو واحد من الشعراء، اور وہ کیا ہے؟ ان شعراء میں سے ایک ہے. فی اجازت المدح، جن کو اللہ رب العزت نے ملکہ دیا کس چیز کا؟ مدح بھی بڑے عمدہ انداز میں کرتے ہیں. وضرب المثل، ضرب المثل بھی بولتے ہیں، یعنی محاورے. وارساء الحکمہ، اور حکمت کی باتیں بھی کہتے ہیں اپنے اشعار میں. وزہیر من عبید الشعر، اور زہیر جو ہے عبید الشعر. عبید الشعر ایک اصطلاح ہے جو بادشاہ وغیرہ کے پاس رہتے ہیں، اور اسی طرح جو کسی سے شعر سیکھتے ہیں. تو زہیر کیا؟ عبید الشعر الذین تعملوہ ونقحوہ. عبید الشعر کسے کہیں گے؟ الذین تعملوہ،
کہ جنہوں نے اس کو سیکھا وَنَقَّحُوهُ اور اس میں کاٹ چھانٹ کیا. تو عبید الشعر زیادہ شعرا نہیں ہے، ایک ابو نواس ہیں، یہ ہیں، اور ایک دو ہوں گے. تو زہیر جو عبید الشعراء میں سے ہے. عبید الشعراء وہ لوگ ہیں جو لکھتے ہیں اور پھر اس میں نقحو اسے کاٹ چھاٹ کر اس کو صحیح کرتے ہیں. وَلَهُ قصائد تعرف بالحولیات، ان کے قصائد ہیں جو مشہور ہیں کس سے؟ حولیات کے نام سے. یزعمون، لوگوں کا ماننا ہے، انہ کان ینظمها فی 4 اشہر ویہذبها فی 4، کہ اس کو 4 مہینے میں وہ لکھتا تھا، پھر اگلے 4 مہینے میں اس کو وہ کاٹ چھاٹ کرتا تھا. ثم یعرضها علی خاصۃ الشعراء فی 4، پھر اگلے 4 مہینے میں جو خاص خاص شعراء ہوتے تھے ان کے سامنے پیش کرتا تھا. فلا ينشدہ الناس الا بعد حول، تو لوگوں کے سامنے شعر نہیں سناتا تھا مگر 1 سال کے بعد، یعنی مکمل 1 سال کے بعد. اب ہے تحلیل موجز لمعلقتی، اس کا جو معلقہ ہے اس کا مختصر سا تجزیہ آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ موضوع معلقتی کما علمتا، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ان کا معلقہ کا موضوع کیا ہے؟ مدح الحارث بن عوف و حرم بن سنان المریین. حارث بن عوف اور حرم بن سنان المری، ان کا کیا ہے؟ مدح ہے. علی سعیہما بالصلح بین عبس و ذبیان، جو ان دونوں کی کوشش تھی عبس اور ذبیان کے بیچ صلح کی. ولکنہ افتتح علی عادت الجاہلیین، لیکن اس نے اس کو شروع کیا ہے جاہلیین کے عادت کے مطابق. اب جاہلیین کی عادت کیا تھی؟ زمانے جاہل کے شعراء کی، بالوقوف علی اطلال الاحبہ، کہ وہ کیا ہوتا؟ محبوبہ کے کھنڈرات پر کھڑے ہوتے، وتحیتها، اور اس کو دعائیں دیتے، ونعتها، اور اس کی صفات بیان کرتے، وترسم الذکریات من خلال آثارها، آثار وہاں کے جو نشانات ہیں، جو پرانی عمارت جو بھی ہوگی تو وہاں کے نشانات کے دوران جو ہے درمیان ذکریات پرانی چیزوں کو یاد کرتے. وقف علی التمن البک الدوارس من دیار ام اوفا، تو وہ ام اوفا کے مکان، دوارس کہتے ہیں جو بالکل مٹنے لگے ہوں، تو وہ ام اوفا کے مکان پر جو کہ کیا ہوتے ہیں، جس کے کھنڈرات جو ہے بالکل وہ مٹ رہے ہوں گے، تو وہاں پر وہ کیا ہوتا ہے؟ ویران، اور مٹنے والے ویران اور کھنڈروں پر کیا کرتا ہے وہ؟ پہنچتا ہے. کب بعد ان اتا علی، وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے 20 سنہ، تقریباً 20 سال بعد. فلم یعرفها الا بعد مشقہ، تو وہ اس کو نہیں پہچانتا ہے لیکن مشقت کے بعد. اصل میں یہ جو لفظ ہے الدمن البکم الدوارس، یہ پتہ نہیں کس معنی میں ہے. الدوارس کے معنی میں سمجھ میں آیا کہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مٹے ہوئے، جو نشانات جو مٹ جاتے ہیں تو وہ معنی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تو اس کا ایسے ہی کچھ معنی ہوگا کہ مٹے ہوئے جو کھنڈرات ہیں اس طرح ویران ہو گئے، اور وہاں پر کوئی گونگا، مطلب وہاں پر کوئی بولنے والا کوئی جانور بھی وہاں پر نہیں ہے. پہلے تو ہوگا کوئی جانور ہوں گے لیکن اب کوئی جانور وہاں پر نہیں ہے. تقریباً وہ کتنے 20 سال کے بعد وہاں پر آیا ہے. تو وہ ایک شعر کہتا ہے، دیکھیے کہ فلما عرفت الدار قلت لربعها الاعم صباحا ایها الربع واسلمی. کیا کہتا ہے کہ جب میں نے گھر کو پہچان لیا تو میں نے کہا لربیہ، وہ گھر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے گھر سے کہا الاعم صباحا، کہ تم کیا رہو؟ اچھے رہو، تمہاری صبح کیا ہو؟ اچھی ہو، تمہارے دن اچھے ہو. اے ربا اور اسلم، نہیں غلطی ہوئی مجھ سے، ربا جگہ کا نام ہے. وقلت لربیہ ایھا الربا، ربا جگہ کا نام ہے کہ میں نے ربا سے کہا، اس جگہ سے کہا کہ تمہاری صبح اچھی ہو اے ربا. واسلمی، تم کیا رہو؟ سلامت رہو، یہ معنی ہے، تم سلامت رہو، اسلم کا معنی. ثم تمثلت فی خاطرہ زعائر الحبائب متحملات تغشیہن سدول صفیقۃ النسج وکل وردیۃ الحواشی فیتبعون ببصرہ الحزین وقلبہ الوالہ فیصف ما سلکنہ من طرق وما نزلنہ من منازل حتی یبلغن المنزل الذی اردنہ. ثم تمثلت فی خاطری، پھر اس کے دل میں، اس کے دل و دماغ میں چلنے لگتے ہیں، ظاہر ہونے، تمثل ظاہر ہوتے ہیں، جھلک دکھتے ہیں، کس کی؟ زعائر الحبائب، حبائب کہتے ہیں محبوبہ، الزعائن کہتے ہیں وہ جو اس کا قافلہ ہے، تو محبوبہ کا قافلہ اس کے دل و دماغ میں کیا ہے؟ چھا جاتا ہے. متحملات، اور وہ لوگ کیا ہے؟ وہ اوڑھے ہوئے ہیں، تغشیہن سدول صفیقۃ النسج، جیسا کہتے ہیں اون، تو اون کے بنے ہوئے چادر، پردے ان کو ڈھانک رکھا ہے، ان کو
ڈھانک رکھا ہے۔ اسی طرح وردیت الحواشی گلابی، تو گلابی چادروں نے اسے کیا کر رکھا ہے، ان کو ڈھانک رکھا ہے، اس کا معنی بھی ان پر گلابی چادریں پڑی ہوئی ہیں۔ فَيَتَّبِعُهُنَّ بِبَصْرِ الْحَزِينِ، تو وہ ان کا اتباع پیچھا کرتا ہے یا ان کو دیکھتا رہتا ہے اپنی غمگین آنکھوں کے ذریعے اور اپنی ٹوٹے ہوئے دل کے ذریعے۔ قلبہ الوالہ فیصف ما سلکنہ، تو فیصف ما یہ اس طرح سے بیان کرتا ہے، ما اس چیز کو سلکنہ من طرق، جس راستوں میں وہ چلے ہیں، جس راستوں میں ان کی محبوبائیں جو ہے وہ چلی ہیں، اس کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ وما نزل لہ من منازل، اور ان جگہوں کو بیان کرتا ہے جس جگہ پر وہ لوگ اتری ہیں۔ کیا ہے؟ حتی یبلغن المنزل الذی اردنہ، یہاں تک کہ وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اس منزل میں، ان منزل میں جہاں کہ ان لوگوں نے ارادہ کیا، جہاں کہ ان لوگوں نے ارادہ کیا۔ تو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ انسان کیا ہو، وہ بالکل منظر اس کے سامنے ہو جائے، منظر اس کے سامنے ہو جائے۔ آگے بتا رہے ہیں، پوری بات ختم نہیں ہوئی ابھی۔ وما اجمل اسلوبی فی استحضار هذا الذکر، اس ذکر یعنی اس یاد کے استحضار میں اس کا اسلوب اتنا خوبصورت ہے، حتی، اب یہاں بات پوری ہو رہی ہے، حتی لکأنہ، یعنی کہ وہ اس طرح سے اس کی منظر کشی کر رہا ہے اور اس کا اسلوب بھی اتنا نرالا ہے، حتی لکأنہ ماثلۃ للعیون، حتیٰ کہ وہ نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ وہ منظر کیا ہے؟ نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے، ماثلۃ للعیون، آنکھوں کے سامنے بالکل دکھنے لگتا ہے۔ وَلَوْ تَبَصَّرَ صَاحِبُهُ، اگر کوئی آدمی اس کو دیکھنے کی کوشش کرے تھوڑا سا غور سے، لَرَآهَا، تو وہ منظر کیا اس کے سامنے بھی کیا ہو جائے گا؟ دکھنے لگے گا۔ اب یہاں سے ان کا شعر شروع ہوتا ہے، دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ کہیں تبصر خلیلی هل ترى من زعائن تحملن بالعلیاء من فوق جرثمی، تبصر اے میرے دوست، تبصر دیکھو، هل ترى کیا تم دیکھ رہے ہو، من زعائن، زعائن کہتے ہیں قافلہ میں جو چل رہے ہیں، یعنی ان قافلہ والیوں کو دیکھ رہے ہو، تحملنا جو کہ چل رہی ہیں، سوار ہیں کہاں پر، بالعلیاء من فوق، فوق بالعلیاء، علیہ جگہ کے نام ہے اور جرثم بھی جگہ کا نام ہے، تو علیہ نامی جگہ پر اور جرثم کے اوپر کیا کر رہی ہیں، وہ لوگ چل رہی ہیں، جو ہے وہاں پر چل رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں۔ آگے ہے تلونا، تلونا شاید یہ علونا ہے، علونا بانماط عتاق اور وکلت وراء حواشیها مشاکہۃ الدم، علونا بانماط عتاق، عتاق کہتے ہیں اچھے چادر، تو نہیں، عتیق کے معنی پرانا، اور عتیق کے معنی پرانا ہے، تو ان پر کیا ہے، علونا ان پر پڑے ہوئے ہیں، بانماط عتاق پرانے، وقلت اور عمدہ، پرانے اور عمدہ چادریں ان پر پڑی ہوئی ہیں۔ وراء حواشیہ، حواشیہ کے کنارہ، حاشیہ جس کے کنارے کیا ہے، جس کے کنارے، یہ وراء نہیں ہے، ورادن ہے، دال ہے یہاں پر، وردن سے مشتق ہے، مطلب کہ گلابی، جس کے پردے کیا ہیں، جس کے کنارے، حواشی جس کے کنارے گلابی ہیں، مشاکہۃ الدم، مشاکہ مشابہہ کے معنی میں، اور وہ بالکل کیا ہے، خون کے مشابہ ہیں، تو ان پر پرانے اور عمدہ چادریں پڑی ہوئی ہیں، جن چادروں کے کنارے کیا ہے، گلابی ہیں اور خون کے مشابہ ہیں۔ بکرن بکورا واستحرن بسحرۃ فہن لباد الرس کالید فی الفم، بکرن بکورا یعنی کہ وہ بالکل کیا ہو گیا، واستحرن بسحرۃ پورا معنی ایک ہے، یعنی کہ بالکل بکرنا صبح صبح، اہل صبح، واستحرن اور اہل صبح، بالکل ہی صبح وہ لوگ یہاں سے نکل گئے، بالکل صبح، سحرہ یہاں بالکل صبح ہی وہاں سے وہ لوگ نکل گئے۔ فہن لواد رس، تو وہ کہاں پہنچ چکے ہیں، وادی رس کے پاس، یعنی وادی رس سے وہ اتنا قریب ہے جیسا کہ کیا ہے، کالید فی الفم، جیسا کہ ہاتھ کے لیے منہ بالکل کیا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ وفیہن ملحا للصدیق ومنظر ملحا ہے، اور اس میں کیا ہے، ملحا، لہی یلحا، اور اس میں کیا ہے، ملحا للصدیق ومنظر انیق لعین الناظر المتوسمی، صدیق میں دوست، یہاں معنی ہے وہ لوگ جو
تھوڑے سے منچلے مزاج کے ہیں، عشق اپناتے ہیں، تو وہ دوستوں کے لیے کیا ہے؟ خوشحالی کا، تسلی کا سامان ہے، یا دل لگی کا، بولا کہ دل لگی کا کیا ہے اس میں سامان ہے. منظر انیق، اور عمدہ منظر ہے، اور یہ کیا ہوگا؟ عمدہ منظر ہوگا. لعین ناظر، ان آنکھوں کے لیے جو کیا ہے؟ متوسم، غور سے دیکھنے والے. عمدہ منظر ہوگا ان آنکھوں کے لیے جو غور سے دیکھنے والے ہیں. فلما وردنا الماء زرقا جمامه وزعن عصي الحاضر المتخيم فلما ورد الماء زرقا جمامه، جب وہ لوگ پہنچے، وردہ پہنچنا، ماء اس پانی پر، زرقن جو کیا ہے؟ نیلی ہے، پانی کیا ہے؟ نیلا ہے. اور جمامه، جمامہ نے جمع ہوا، جو وہاں جم گیا ہے، جمع ہوا، تو جمے ہوئے نیلے پانی پر وہ لوگ پہنچے ہیں. وزعن عصی الحاضر المتخیم، تو متخیم کا معنی کیا ہے؟ خیمہ لگا لینا. تو عصی الحاضر یہ بھی کنایہ ہے اسی چیز سے کہ وہاں پر خیمہ لگا کر کھڑا ہو جانا. تو وزعن، تو وہ لوگ کیا ہوئے؟ اپنا خیمہ لگائے اور اقامت پذیر ہو گئے، اقامت پذیر ہو گئے. ثم انتقل على طريقة الاقتضاب إلى الرجلين اللذين حقنا بالصلح دماء العشيرة فقالهم. ثم انطلق، پھر اب وہ کیا ہوتا ہے؟ منتقل ہوتا ہے شاعر یہاں سے اللہ تک اقتضاب. اقتضاب کہتے ہیں گریز کرتے ہوئے، ہٹتے ہوئے. ایسے دو شخصوں کی جانب جن لوگوں نے صلح کیا ہے، اور صلح کے ذریعے دماء العشیرہ، قبیلے کا خون بہنے سے کیا کر دیا؟ روک دیا، ورنہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے. فقالہما، تو ان دونوں کے لیے کہتا ہے، یمینا لنعم السیدان وجدتما على كل حال من سحیل ومبرمی. یمینا، یمین میں دایاں ہاتھ، لیکن یہاں مراد ہے اچھا کے معنی میں. تو اللہ کی قسم، یہ بقسم، لنعم السیدان، تم دونوں کیا ہو؟ بہترین سردار ہو. وجدتما، یہ وجدتما لکھا ہوا تھا، وجدتما على كل حال، تم دونوں ہر حال میں. سحیل، چاہے کہ وہ حالت سختی کی ہو یا پھر کیا ہو؟ نرمی کی ہو. مبرم، چاہے وہ حالت سختی کی ہو یا نرمی کی ہو، ہر حال میں تم کیا ہو؟ ہر حال میں تم بہترین سردار ہو. تدارکتما عبسا ودبیانا بعدما تفانوا ودقوا بینہم عطر منشمی. تدارکتما، تم لوگوں نے تدارک کیا، یعنی کہ روک لیا، عبس اور ذبیان کو، بعد اس کے تفانو کہ وہ لوگ کیا ہو چکے؟ بالکل ختم ہونے کے کگار پر تھے. تفانو، ختم ہونے کے کگار پر تھے، یعنی کہ آپس میں کٹ مر رہے تھے. وَدَقَّوْا بَيْنَهُمْ عِطْرَ مَنْشِمِ، عطرہ منشمی یہ بھی کوئی فریزل ورب ہے، ٹھیک ہے، مطلب پورا ملا کر ایک معنی ہے. اور اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا تھا کہ کوئی ایک عورت تھی جو عطر کیا کرتی تھی؟ عطر اگاتی تھی کسی کو، تو لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے تھے اور پھر لوگ مر جاتے تھے، ایسا کچھ تھا. تو عطرہ منشم جو ہے یہ پورا ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو معنی ہے اس کا وَدَقَّوْا بَيْنَهُمْ عِطْرَ مَنْشِمِ، کہ وہ لوگ تفانو سب کے سب کیا کٹ مر رہے تھے، اور وہ سب کے سب کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہو جاتے. تو عطرہ منشم کا معنی عطر نہیں یہاں پہ، بلکہ وہ سب کے سب کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہو جاتے. تو اس سے تم نے کیا کر لیا؟ اس کو بچا لیا. وَقَدْ قُلْتُمَا إِن نُدْرِكِ السَّلْمَ وَاسِعًا بِبَالٍ وَمَعْرُوفٌ مِنَ الْأَمْرِ نَسْلَمِ. وقت، تم دونوں نے کہا کہ اگر ہم کیا کرتے ہیں؟ سلم، صلح کو، اگر ہم صلح کو پا لیتے ہیں، واسعاً بمال، کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے، ہے نا، مال کے ذریعے. وہ معروف من الامر، یا اچھی بات کے ذریعے. یعنی اگر ہم صلح کرا سکیں واسعاً بالمال، مال کے ذریعے، یا پھر معروف من الامر، کس کے ذریعے؟ اچھی بات کے ذریعے. تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ نسلم، ہم کیا کریں گے؟ لوگوں کی جانوں کو محفوظ کر سکتے ہیں، لوگوں کی جانوں کو محفوظ کر لیں گے. فَأَصْبَحَ يَجْرِي فِيهِمْ مِنْ تِلَادِكُمْ مَغَانِمَ شَتَّى مِنْ إِفَالِ مُزَنَّمِ. فَأَصْبَحَ يَجْرِي فِيهِمْ مِنْ تِلَادِكُمْ، تلاد کا معنی ہے اونٹ کے ہیں، مغانم کے معنی بھی غنیمت، وہی مال اونٹ کے ہی ہیں. اور افال مزنم، بھائی ان سب کا معنی میں لغت دیکھا تھا. افال اور مزنم کا معنی بھی جو ہے اچھے اور موٹے تازہ اونٹ کے معنی میں. دیکھیے اس کا فَأَصْبَحَ يَجْرِي فِيهِمْ مِنْ تِلَادِكُمْ مَغَانِمْ، تو ان سب میں جاری ہونے لگا، ان سب میں جاری ہونے لگا. من تلادکم، تمہاری اونٹوں میں سے، اور غنیمت، تمہارے اونٹوں میں سے آپ کیا ہو گئے؟ ان کو مال غنیمت کی طور پر دینے لگے. کیسے تھے وہ اونٹ؟ من افائل مزنم، شاید وہ بہت ہی اچھے اور موٹے اونٹ تھے، وہ اچھے اور موٹے اونٹ تھے.
تھوڑا سا الفاظ بہت ہارڈ ہیں اور اتنی عربی اچھی نہیں ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے اس میں. دیکھیے ثم قطع المدح مؤقتا لیدعو الخصوم الى السلم فی لین ورفق. لیکن آپ سب کے لیے فائدہ مند رہے گا، ٹھیک، اگر آپ کی تھوڑی مطلب فائدہ ہی رہے گا اگر سنیں گے تو، باقی آپ کی اچھا. ثم قطع المدح، پھر اس نے تعریف کو قطع روکا، کاٹا، موقتاً تھوڑی دیر کے لیے، لیدعو الخصوم الی السلم تاکہ وہ کیا کرے، مد مقابل جو جھگڑا کرنے والے ہیں ان کو صلح کی طرف بلا سکے، فی لین و رفقین، نرمی اور مہربانی کے ساتھ. ولکنہ ذکر الحرب، لیکن جیسے ہی اس کو جنگ کی یاد آتی ہے، فاشتد، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. وانکر ما تجر علی الناس من اوزار واسرار، وانکر ما، اور اس چیز کو وہ بیکار سمجھتا ہے. انکار مطلب ان چیز کو وہ کیا کرتا ہے، بیکار سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے. متجر علی الناس، جو لوگوں پر آتی ہے، کیا آتی ہے، بوجھ اور نقصان، جو لوگوں کو بوجھ اور نقصان پہنچتے ہیں اس چیز کو وہ بہت ہی برا جانتا ہے. تو وہ کہتا ہے وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. وما الحرب، نہیں ہے جنگ مگر تم جان چکے ہو اور اس کا مزہ ذقتم، ذائقہ ذوق چکھ چکے ہو، یعنی جنگ کو تم اچھے سے جان بھی چکے ہو اور اس کا مزہ چکھ چکے ہو. وما هو عنها بالحدیث، اور جو بات کہی جا رہی عنها بالحدیث، جو بات کہی جا رہی ہے، ما هو عنها المرجم، حدیث الگ ہے بالکل، جو بات کہی جا رہی ہے، ما هو عنها المرجم، مرجم کہتے ہیں اٹکل، وہ اٹکل پچوں کی کہانی نہیں ہے. متى تبعثوها ذميمة وتزر اذا زريتموها فتزرمي. متى تبعثوها، بعث ہے تمہارے ابھارنا، یہاں بھڑکانے کے معنی میں، کہ جب تم آگ بھڑکاؤ گے، نہیں جنگ بھڑکاؤ گے، تبعثوها ذمیمۃ، تو اس کا جو انجام ہوگا وہ برا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، برا ہوگا. وتزر اذا زریتموها، جب اس کا معنی بھی وہی ہے، اذا زریتموها، کہ جب تم اسے دہکاؤ گے تو کیا ہوگا، وہ تزرم یہ شعلہ کے معنی میں، تو وہ کیا ہوگا، وہ جنگ جو ہے وہ کیا ہو جائے، شعلہ بن جائے گی. جنگ کیا ہے، شعلہ بن جائے گی، وہ بھڑکے گی. اور وَتَزْرَ إِذَا زَرَيْتُمُوهَا، جب تم اس کو کسی کے پیچھے لگاؤ گے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے تاریخ ادب عربی والوں نے، کہ جب تم اس کو کسی کے پیچھے لگاؤ گے تو وہ اس کا پیچھا لے لے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ترجمہ صحیح ہے، مطلب کیا انہی کا صحیح ہے، ہماری عربی تو اتنی اچھی ہے بھی نہیں. لیکن اذا فتزرموا کا معنی مجھے پتا ہے کہ وہ آگ بھڑکے گی، نہیں شعلہ بھڑکے گا. اذا زریتموها، جب تم اسے بھڑکاؤ گے. فتعرککم عرک الرحا بثفالها، فتعرککم عرک الرحا بثفالها وتلقه کشافا ثم تحمل فتتئمی. فتعرکم، تعرک مطلب رگڑ دینا، پیس دینا جسے کہتے ہیں. عرک الرحا بثفالها، رحا مانے چکی، تو وہ تمہیں کیا کرے گی، پیس دے گی. کیا کرے گی، وہ تمہیں پیس دے گی، جیسے کہ کون پیستی ہے، چکی پیستی ہے. عرک الرحا جیسے کہ چکی پیستی ہے. بثفالها، ثفال کہتے ہیں کہ وہ جو چکی ہے اس کے جو جڑ میں بھی جو چیز لگی رہتی ہے نا، اس کو بھی پیس دیتی ہے وہ. تو وہ جنگ جو ہے وہ تمہیں پیس دے گی، جیسے کہ چکی ہے اپنے جڑ میں لگی ہوئی چیز کو کیا کرتی ہے، پیس دیتی ہے. وَتَلْقَهُ كِشَافًا، لقا میں حاملہ ہونے کے معنی میں یہاں پر، اور کشافن کے معنی ہے لگاتار 2 سال. تو وہ کیا کرے گی، لگاتار 2 سال حاملہ ہوگی. ثم تحمل، پھر جب وہ کیا کرتے ہیں بچہ جنے گی، تو کیا ہے اصل میں کسی جگہ پر یہ تنتج بھی ہے، تو جب وہ بچہ جنے گی فتتئمی، تو وہ کیسے جنے گی، توأمین یعنی جڑوا بچہ جنے گی. فتغل لکم ما تغل لأہلها قرن بالعراق من کفیز ودرہم. فتغل لکم، یہاں پر جو غلل یغلل ہے، اس کا معنی مصیبت لانا، پریشانی لانا. تو وہ تمہارے لیے اتنی مصیبت لائے گی، اتنی مصیبت لائے گی، ما لا تغل لأہلها قرن بالعراق، جتنا کہ عراق کی بستیاں بھی اہلیہ اپنے باشندوں کے لیے مصیبت نہیں لاتی ہے. مصیبت معنی نہیں کریں گے، جتنا کہ عراق کی بستیاں بھی اہلیہ اپنے باشندوں کے لیے نہیں لاتی ہے. قفیز، گلہ اور درہم،
یعنی یہ جنگ تمہارے لیے اتنی مصیبت پیدا کر دے گی جتنا کہ عراق کی بستیاں بھی اپنے رہنے والوں کے لیے غلہ اور درہم پیدا نہیں کر پاتی. ثم عاد الى رجلیہ، پھر وہ لوٹتا ہے اب دو آدمیوں کی جانب. فمضى في مدحهما على رأب من صدع لم يحدثاه، اور ان کی کیا کرتا ہے یہ اس کی وہ تعریف کرنے لگتا ہے. علامہ رأب من صدع لم يحدثاه، جس کی یہ کہ دو آدمیوں کی مدح کرتا ہے، دو ممدوح جو ہیں حرم بن سنان حارث بن، ان دونوں کی تعریف میں یہ قصیدہ کہتا ہے آگے. علامہ رأب من صدع، کہ ان لوگوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا لم یحتساہ، جس جنگ کو ان لوگوں نے شروع نہیں کیا، یعنی ایک ایسے مشکل کو ان لوگوں نے حل کیا جس مشکل کو ان لوگوں نے پیدا نہیں کیا تھا. وصف ہم ابن زمزم بالجنایت وعزمہ علیہا، پھر اس بعد کیا کرتا ہے کہ کوئی آدمی ہے ہم بن زمزم، تو ہم بن زمزم پر جنایا جرم کا الزام لگاتا ہے کہ ساری غلطی اس کی تھی. وعزمہ علیہا، اور پھر اس کے بارے میں وہ آگے کہتے ہیں، یعنی اس آدمی کے بارے میں جس نے یہ لڑائی بھڑکائی تھی، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَكَانَ طَوًا كَشْحًا عَلَى مُسْتَكِنَّةٍ فَلَا هُوَ أَبْدَاهَا وَلَمْ يَتَجَمْجَمِ. وَكَانَ طَوًا كَشْحًا، طوائے تو میں نے ہوتا ہے لپیٹنا، کش میں نے غم، کینہ، کینہ کش میں نے کینہ، تو اس نے کینے کو کیا کر رکھا تھا، لپیٹ رکھا تھا. کہاں؟ علی مستقنۃ، اپنے دل میں، یعنی اپنے دل میں وہ کینہ چھپا کے رکھا تھا. فلا هو ابداہا، ابدا ظاہر کرنا، تو نہ تو اس نے ظاہر کیا، ولم یتجمجمی، اور نہ اس نے پھسا کر کہنا، یعنی منہ میں ہی بات کہنا، یعنی کہ آہستہ سے بھی کہتا ہے تو لوگ بچ جاتے، تو نہ تو اس نے ظاہر کیا اور نہ مبہم طور پر بات کہی. وقال سأقضي حاجتي ثم اتقي عدوي بألف من وراء ملجمی. وقال، اس نے کہا کہ میں اپنی ضرورت پوری کر لوں گا، سأقضي حاجتي، میں اپنا کام نپٹا لوں گا، اور اس کے بعد اتقی عدوی، اپنے دشمن سے بچ جاؤں گا، بألف، ان ہزار، ملجم شہ سوار، ان ہزار شہ سواروں کے ساتھ جا کر کے، مل کر کے، من ورائی، جو میرے پیچھے، یہ جو میرے پیچھے میرے بچانے کے لیے ہزار شہ سوار ہیں، ان میں جا کر میں بچ جاؤں گا، اور میرا کام بھی یہ ہو جائے گا، یعنی کہ میرا جو کینہ ہے اس کا وہ کینہ بھی، میرا بھڑاس بھی نکل جائے گا ان سب کو لڑائی جھگڑا کروا کر. فشد ولم تفسع بیوت کثیرۃ لدى حیث القت رحلها ام قعشم. فشد، شدہ معنی ہوتا ہے سختی کرنا، لیکن یہاں معنی ہے کہ حملہ کر دینا، اس نے حملہ کر دیا. ولم تفسع بیوت کثیر، لیکن ایک بات تھی کہ جو بہت زیادہ گھر ہیں، وہ گھر اس کی وجہ سے پریشان نہیں، وہ گھبرائے نہیں، وہ پریشان نہیں ہوئے. لدا، اور حملہ کہاں کیا، لدا ایسی جگہ حملہ کیا جہاں پر رحلہ القا، اپنا کجاوا ڈالا تھا، کس نے، ام قشعم نے. ام قشعم جو ہے یہ کنیت ہے کس کی، موت کی. تو جہاں پر کیا ہوا، ام قشعم نے اپنا کجاوا ڈالا، مطلب کہ موت نے اپنا کجاوا ڈالا تھا. لدا اسد شاکی السلاح مقدفی لہو لبد اسفارہ لم تقلمی. لدا اسد شاکی السلاح، وہ رخ کیا ایک ایسے شیر کے پاس جو شاک السلاح، جو شیر کے کیا تھا، ہتھیار بند تھا، یعنی کہ ہتھیار سے لیس تھا، اور کیا تھا وہ، مقذف لہو، بہت ہی بہادر تھا، لبدن، اور اس کے گردن میں کیا تھے، بہت زیادہ بال تھے، اسفا لم تقلم، اور اس کے ناخن جو تھے وہ کٹے ہوئے نہیں تھے، اس کے ناخن کٹے ہوئے نہیں تھے. رعو ما رعو من ذمئہم، انہوں نے چرائے، رعو ما رعو، انہوں نے چرائے جو چرایا، مطلب کہ خوب چرایا، ان لوگوں نے خوب چرایا، من ذمئہم، اپنے جانوروں کو وہاں پر، اپنے جانوروں کو وہاں پر. ثم اوردوا غمارا، پھر وہ لوگ، غمار جنگ کے معنی میں یہاں پر، پھر حالانکہ شاید پانی کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں جنگ سے مراد ہے. پھر وہ لوگ ایک ایسے جنگ میں کود پڑے، اوردو یعنی ان جانوروں کو ہکا کر کے پھر وہ ان کو ایک ایسے جنگ میں ڈھکیل دیا، تسیل بالرماح والدم، جو جنگ کیا تھا، نیزوں اور خون سے بہہ رہا تھا، نیزوں اور خون سے بہہ رہا تھا. فقزوا منایا بینہم ثم اسدروا الى کلأ مستوبل متوخم، ان لوگوں نے کیا کیا،
اپنی موت پوری کر لی. فقضوا ہے، فقضوا ہے شاید، ہاں قضوا منا اپنے درمیان موت کو کیا ہے تقسیم کر لیا، پوری کر لیا. ثم اسدروا الی کلین، پھر وہ لوٹے، اصل میں لوٹے الی کلین ایک ایسے گھاس کی جانب، مستوبل یہ وبال سے مشتق ہے، جو گھاس وبال جان تھی، متوخم اور بہت ہی خراب تھی، اور بہت ہی خراب تھی. ثم غلبت علیہ نزعته الانسانیہ وطبیعته الفلسفیہ، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ شاعر پر اس کے بعد انسانی جو نزعت ہے، پہچان ہے، اور فلسفی جو فطرت ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے. فوقف موقف الحکیم، اب وہ حکیم بن کر کے بیٹھ جاتا ہے، فلسفی بن کر. یتبرم بالحیات، وہ زندگی سے کیا ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے. ویفکر فی الموت، اور موت میں وہ غور و فکر کرتا ہے. ویعیذ بالتجارب، اور تجارب جو ہے تجربوں کی بات وہ دوسروں کو بتلاتا ہے. تو وہ کہتا ہے رأیت المنایا خبط عشو من تصب تمتہ ومن تختی یعمر فیحرمی. رأیت المنایا، میں نے موت کو دیکھا کس طرح خبط عشوا، خبط عشوا کہتے ہیں وہ اونٹ جو چندھیا گیا ہو، مطلب اسے رات میں نہ دکھے، وہ اونٹ. کہ میں نے موت کو دیکھا، رأیت المنایا میں نے موت کو دیکھا، خبط عشوا اس اونٹنی کی طرح جو اونٹنی کیا ہوگی، چوندھیا گئی ہو، یعنی کہ اندھی اونٹنی کی طرح جو رات میں جس کو دکھتا نہیں، اسے کہتے ہیں خبط عشوا. من تصب تمت ہو، وہ موت جس کو پہنچ جائے، جس کو لگ جائے، تمت ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں، موت مار ڈالتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے. تو وہ موت جس کو بھی پہنچتی ہے اس کو مار ڈالتی ہے. ومن تخطئ یعمر، اور جس سے وہ چوک جاتی ہے تو اس کا عمر بڑھ جاتا ہے. فیحرم، اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. ومن حاب اسباب المنایا ینل له ولو نال اسباب السماء یسلمی. ومن حاب، حاب یہ مانا ڈرنے کو ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہے کہ جو موت کے جال سے، اسباب اس کے اسباب سے یا پھندوں سے، جو موت کے جال سے کیا ہو جاتا ہے، حابا جو ڈرتا ہے، موت کے پھندوں سے کیا ہے، ڈرتا ہے. ینل له، تو موت اس کو کیا کرے گی، ایک نہ ایک دن پکڑ لے گی. ولو نال، اگرچہ وہ چڑھ جائے، اگرچہ وہ چڑھ جائے، اسباب السماء آسمان کے، اگرچہ وہ آسمان میں سیڑھی کے ذریعے، اگرچہ وہ بسلمی ہے، یہ لاسٹ والا ولو نال اسباب السماء بسلمی، اگرچہ وہ آسمان میں چڑھ جائے سیڑھی کے ذریعے تو بھی کیا، موت اس کو پکڑ لے گی. ومن یجعل المعروف من دون عرضه یفرہ ومن لا یتق الشتم یشتمی. ومن یجعل المعروف، جو اچھے کام کرتا ہے، اور جو اچھے کام کرتا ہے، من دون عز، اپنی عزت بچانے کی خاطر، اپنے عزت بچانے کی خاطر، یجعل المعروف مال و دولت خرچ کرتا ہے. یہاں مال و دولت خرچ کرنے معنی میں جو اپنی عزت بچانے کی خاطر مال و دولت خرچ کرتا ہے، یا پھر وہ تو اپنی عزت بچا لیتا ہے. ومن لا یتق الشتم یشتم، اور جو بری باتوں سے گریز نہیں کرتا، بچتا نہیں، یشتم تو اس سے بھی گالی دی جاتی ہے، جو دوسروں کو گالی دے گا اس سے بھی گالی دی جائے گی. دوسرا ومن یجعل المعروف فی غیر اہلہ یعد حمدہ ذما علیہ وینتمی. اور جو آدمی معروف، اب یہاں پر معنی ہے حسن سلوک کرنا، اور جو حسن سلوک کرتا ہے فی غیر اہلی، نا اہلوں کے ساتھ، یعنی بیوقوفوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ حسن سلوک کرتا ہے، تو اس کا حمد جو ہے، یعنی کہ اس کی اچھائی جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، ذمن برائی بن جاتی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، شرمندگی اٹھاتا ہے. اس کا حمد، اس کی تعریف جو ہے، اس کی بھلائی اس کے لیے برائی بن جاتی ہے، اور وہ شرمندگی اٹھاتا ہے. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمی. ومهما تكن، اور جتنا بھی کسی انسان کے پاس اخلاق، یعنی اخلاق انسان کے پاس چاہے جتنی اچھا ہی کیا ہو، اخلاق ہو، وإن خالها، اگر وہ اس کو خیال کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے کیا ہے، وہ لوگوں سے وہ چھپا رہا ہے، اس اخلاق کو کیا کر رہا ہے، وہ لوگوں سے چھپا رہا ہے، تو علمی، تو کیا ہو جائے گا، چھپے گا نہیں بلکہ سب کو پتہ چل ہی جائے گا. وَكَإِن تَرَى مِن مُعْجِبٍ لَكَ شَخْصُهُ زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ. وَكَإِن تَرَى، اگرچہ تم دیکھتے ہو کہ کسی کی شخصیت جو ہے وہ تمہارے لیے کیا پسندیدہ ہو، یعنی کسی کی شخصیت، کسی کی ذات تمہیں کیا ہو جائے، بھا جائے، تمہیں اچھا لگے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. کیوں؟ زیادتہ او نقصہ فی التکلم، اس لیے کہ کمی اور زیادتی کہاں پر ہوتی ہے، انسان کی گفتگو میں. اب زیادت و نقصہ کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت
بڑائی اور خرابی ان دونوں کا جو دار و مدار ہے وہ کیا ہے؟ گفتگو ہے انسان کی. لسان الفتح نصف و نصف فؤادہ فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم. لسان الفتح نصف، انسان کی زبان جو ہے وہ آدھا ہے اور نصف کیا ہے؟ اس کا دل ہے. مطلب یہی پورے انسان کا خلاصہ یہی ہے کہ زبان اور دل، یہ دو چیزوں کا مل کر انسان بنتا ہے. فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم، اس کے بعد تو پھر کیا ہے؟ گوشت اور خون کی صورت ہے، یعنی کہ اس کا لوتھڑا ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے. وَإِن صفاہ الشیخ لا حلم بعدہ وَإِنَّ الفتى بعد الصفاحة يحلم. اگر کیا ہو جائے؟ بوڑھا بیوقوفی کرنے لگے، یعنی بوڑھے کے اندر اب تک سنجیدہ پن نہیں آیا. لا حلم بعدہ، تو اب اس کے بعد بردبار ہونے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے. وَإِنَّ الفتى، لیکن ایک جوان ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اگر بیوقوفی کرے تو بیوقوفی کے بعد اس کے پاس وقت ہے کس چیز کا؟ یحلم، کہ وہ بردبار بن جائے. چلیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہو گیا. آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اور جہاں غلطی اگر آپ کو کچھ معلوم ہو تو ضرور بتائیے گا. ٹھیک، اسی کا فائدہ ہونی چاہیے ایک دوسروں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.